درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس بخاری میں آپ نے حدیث روح پر مکمل گفتگو سماعت کی۔ کتاب العلم کا یہ 48 نمبر کا باب ہے آج کے درس میں۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں باب من ترک بعد الاختیاری یا اخباری مخافت ان یقصر فہم بعض الناس فیقعوا فی اشد منہ۔ یہ باب ہے جس نے بعض مختار کام ترک کیا اس ڈر سے کہ بعض لوگوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں اور وہ اس سے سخت فتنے میں واقع ہو جائیں۔ باب کا حاصل یہ ہے کہ بہت کچھ ایسے پسندیدہ کام جو اچھے کام ہیں مگر اور اسے ترک کر دیا جائے اس ڈر سے کہ کہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے لوگ کسی بڑے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس وجہ سے کہ کام تو اچھا ہے مگر لوگ اسے سمجھ نہ پائیں اور انہیں وہ بات بڑی ایک عجب لگے، ان کا ذہن اسے قبول نہ کرے اور وہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ کام تو اچھا ہے مگر اس لیے ترک کر دیا گیا لوگوں کے خوف سے، اسی لیے کہا گیا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگ جتنا سمجھ سکیں اسی حساب سے ان سے بات کی جائے۔ اب عوام الناس کے سامنے احادیث اور قرآن مقدسہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، احادیث کی تلاوت ہو اور اس میں جرح و تعدیل اور اختلاف علماء و محدثین و فقہا، اسی طرح قرآن مقدس کی آیات طیبات میں جو بظاہر بعض جگہوں پر تعارض نظر آتا ہے یا اس کی تفاسیر میں ناسخ و منسوخ کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو لوگ عجب سی الجھن میں پڑ جائیں، اس لیے عوام کو اتنی ہی بات سمجھائی جائے کہ انہیں اللہ کی رحمتوں و برکتوں کی اور اس کی مغفرتوں کی بشارت دی جائے اور خلاف شرع کام اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب پر وعیدیں اور عذاب سے ڈرایا جائے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ صرف اور صرف وعید اور عذاب کی آیتیں اور احادیثیں قوم کو نہ بتائی جائیں کہ اگر یہ کہا جہاں یہ ہو کہ نماز کے ترک پر یہ گناہ ہے اور یہ عذاب ہے، وہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے کہ کتنی بھی نمازیں قضا ہوں، ایک نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر بہت ساری نمازیں اگرچہ قضا ہوں، کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنی نمازوں کا اعادہ کرے تو اللہ رب العزت بہت ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ توبہ قبول فرمائے گا اور بڑے سے بڑے اپنے گنہگار بندے کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اگر کفر و شرک ہو جائے اور اس سے بھی وہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اب تو تم اتنے بڑے گنہگار ہو گئے، جہنمی ہو گئے، تو وہ سوچے گا جب اب ہم جہنمی ہیں اور کوئی بخشش کا راستہ ہی نہیں ہے، اتنا سخت عذاب ہے، تو اب چلیے جانے دیجئے کیا عمل کریں جب ہمارے حصے میں عذاب ہی آ گیا۔ تو یہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ایک آسان چیز آپ کو سمجھائی مثال دے کر۔ بہرحال حاصل یہ کہ عوام کے سامنے اختلافی مسائل کو بیان نہ کیا جائے۔ آج جو لوگ فتنے میں مبتلا ہیں صرف اسی وجہ سے کہ سوشل میڈیا پر اختلافات کی ایک ہوا ہے اور ہر شخص تک کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف باتیں پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح چیز تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ مضبوطی کے ساتھ راہ نجات اس دور میں مذہب مہذب مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت ہے
جس کی تعبیر و تشریح اور تعلیمات دور حاضر میں حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اور حضور محدث کبیر دامہ ظلہ نورانی جس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پر قائم رہیں، ادھر ادھر سے آنے والی چیزوں کو چونکہ وہ ہمارے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہیں، تو جب ان کے راستے، ان کے تعلیمات، ان کے فرمودات پر عمل کرنے میں راہ نجات ہے اور کوئی دشواری اور مشکل بھی نہیں ہے تو طرح طرح کے اختلافات اور مصیبتوں میں نہ پڑا جائے۔ بہرحال یہ باب ہے کہ اگر بعض پسندیدہ کام ایسے ہوں کہ لوگ اس کو کرنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ باب باندھا ہے، اور باب کی مناسبت سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ اب حدیث پاک کی تلاوت آپ بھی کر لیں اور میں کر رہا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال لی ابن الزبیر کانت عائشۃ تسر الیک کثیرا فما حدثتک فی الکعبۃ فما حدثتک، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فما حدثتک فی الکعبۃ قلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشۃ لولا ان قومک حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون ففعلہ ابن الزبیر۔ حدیث کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب ترجمہ اور اس کی تشریحات پر توجہ دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود سے۔ قال، حضرت اسود نے کہا، قال لی ابن الزبیر، اسود نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا یا پوچھا، کانت عائشۃ تسر الیک کثیرا، کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت اسود سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت راز کی باتیں کہہ دیتی تھیں۔ فما حدثتک فی الکعبۃ، تو انہوں نے کعبہ کے بارے میں تم سے کیا بیان کیا؟ قلت قالت لی، حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، لولا ان قومک حدیث احدہم، اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ نیا نہ ہوتا۔ کیا مطلب نیا ہونے کا؟ ابن زبیر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قال ابن زبیر بکفر، ابن زبیر نے کہا نیا زمانہ یعنی کفر سے بہت قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی وہ کفر میں مبتلا تھے، اعلان نبوت سے پہلے کفر و شرک میں وہ مبتلا تھے، میں نے اعلان نبوت کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی تو وہ ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں، تو ان کا زمانہ بالکل کفر سے قریب ہے، نیا نیا ابھی ان کا زمانہ اسلام میں وہ نئے نئے داخل ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ، تو کفر سے زیادہ قریب نہ ہوتا۔ لنقضت الکعبۃ، تو میں کعبہ کی موجودہ عمارت اٹھا دیتا یعنی شہید کر دیتا۔ فجعلت لها بابین، تو میں اس کی نئی عمارت بناتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا۔ فجعلت لها بابین، تو اس کے 2 دروازے بناتا۔ يدخل الناس وبابا يدخل الناس، ایک دروازے سے لوگ اندر جاتے، وبابا يخرجون منه، اور ایک دروازے سے لوگ باہر نکلتے۔ ففعلہ ابن الزبیر، تو اسے حضرت ابن زبیر نے کیا، یعنی پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو چونکہ یہ حدیث معلوم تھی تو جب ان کا زمانہ آیا، یہ جو ہے حاکم بنے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی پرانی عمارت کو شہید کیا اور بڑی عمارت بنائی اور اس کے 2 دروازے بنائے۔
اس وقت جو خانہ کعبہ ہے اس میں ایک ہی دروازہ ہے، لیکن بیچ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے شہید کر کے کعبہ کو بڑا بنایا تھا اور حتیم کو اس میں شامل کیا تھا، اور اس کے 2 دروازے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس روایت کی بنا پر بنا دیا تھا۔ یہ ہوئی حدیث کا جو ہے ترجمہ، جو مختصر توضیح کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس حدیث میں جو اصل راوی ہیں حضرت اسود ہیں۔ یہ اسود کون ہیں؟ یہ اسود جو ہے ابن یزید بن قیس نخعی اجلۂ تابعین میں سے ہیں۔ یہ ابراہیم نخعی کے ماموں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ پایا مگر زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، اسی لیے تابعی ہیں۔ 80 حج اور عمرہ کیا مگر کبھی دونوں اکٹھا نہیں ہوئے۔ اب پوری حدیث کی وضاحت سمجھیں۔ پوری حدیث یہ ہے کہ ام المومنین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیم جو ہے کعبہ میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی حج و عمرہ کے لیے تشریف لے گیا ہوگا اور نہ گیا ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حاضری کی، شرف زیارت سے اللہ رب العزت ہم سب کو مشرف فرمائے۔ تو بہرحال کعبہ شریف کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو کعبہ شریف ایک 4 کونوں پر بنی ایک عمارت ہے، مگر اس کے ایک طرف جو ہے اسے گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ وہاں عمارت تو نہیں مگر گول دائرہ بنا ہوا ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ تو حتیم کے بارے میں حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتیم کعبہ میں داخل ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا داخل ہے۔ وجہ مگر جب کعبہ میں داخل ہے تو کعبہ میں اسے شامل کیوں نہیں کیا گیا، الگ سے کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ تمہاری قوم کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، یعنی مکہ والوں کے پاس، کہ پورا کعبہ بناتے۔ انہوں نے بنائے ابراہیمی سے اتنا نکال دیا، یعنی حضرت ابراہیم نے جب بنایا تھا تو حتیم اس میں شامل تھا، لیکن وہ بارش طوفان کی وجہ سے شہید جب ہو گیا، دیواریں اس کی گر گئیں، تو انہوں نے اسے اچھے طریقے سے بنانے کے لیے چندہ کیا اور بنانے لگے، مگر پیسہ کم پڑ گیا تو اتنا حصہ چھوڑ دیا اور جتنا تھا اس کو بنا دیا۔ پورا کعبہ بناتے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، انہوں نے بنائے ابراہیمی سے اتنا نکال دیا۔ پھر پوچھتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ انہوں نے دروازہ اونچا کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ جسے چاہے اندر جانے دیں، جسے چاہیں روک دیں۔ دروازہ کافی اوپر ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دروازے کو کہ وہ کتنی اونچائی پر ہے۔ سیدتنا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ اسے قواعد ابراہیمی پر کیوں نہیں بنا دیتے؟ یعنی حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا اس پر کیوں نہیں بنا دیتے؟ کس سے عرض کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری قوم کفر سے قریب تر نہ ہوتی تو ضرور ایسا کر دیتا۔ ابھی زمانے کفر تھا، ابھی اسلام لائے، نئے اسلام ہوئے ہیں، زمانہ ان کا اسلام میں نیا ہے اور کفر سے وہ قریب ہیں، زمانہ کفر کا بہت دور نہیں گزرا ہے ان کا۔ تو اگر جو ہے ان کا یہ حال نہ ہوتا ہے نا تو ضرور میں ایسا ہی کرتا، اور انہوں نے جو نکال دیا ہے اسے لے کر میں داخل کر دیتا، اور اس کے 2 دروازے زمین کے برابر بنا دیتا، ایک پچھم اور ایک پورب۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناپسند کریں گے، ہے نا، کام تو اچھا ہے مگر لوگ ناپسند کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے دل میں زمانے کفر میں بھی کعبہ کا احترام بہت زیادہ تھا، تو اگر اسے شہید کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو بدلنے کھڑے ہو گئے، اور مخالفین اس چیز کو اٹھاتے، اور ان کی عزت و عظمت کعبہ سے اتنی زیادہ تھی کہ اس چیز کو ناپسند وہ کرتے۔ اسی حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پرانی عمارت اٹھا کر پھر سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی بنوائی۔ یزید ابن رومان راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نئی تعمیر کر رہے تھے تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد دیکھی ہے، جو اونٹ کے کوہان نما پتھر کی تھی، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جریر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہاں تک یہ بنیاد ہے۔ یزید ابن رومان نے انہیں حتیم کے اندر لے گئے
اور اشارہ کر کے بتایا یہاں تک، جریر نے اندازہ کیا کہ تقریباً کعبہ سے 6 ہاتھ لگ بھگ دور یہ جگہ تھی جس کو حتیم کے طور پر گھیر دیا گیا ہے۔ مگر پھر جو ہے عبد الملک صفاق جو تھا، بہت ظالم حکمراں گزرا ہے بنی مروان کا، اس نے اپنے حکومت کے زمانے میں جب اس نے غلبہ حاصل کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ضد اور عناد میں ان سے دشمنی کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمارت کو اس نے شہید کیا، اور عہد جاہلیت میں جیسا کہ کفار مکہ نے بنایا تھا اسی پر بنایا، جو اب ہے یہ اسی تعمیر پہ ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ یہ درندہ یعنی عبد الملک ایک مرتبہ طواف کرتے کرتے یہ کہنے لگا کہ اللہ کے دشمن ابن زبیر نے ام المومنین پر جھوٹ باندھا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت ام المومنین کی طرف جو یہ حدیث کی نسبت یہ جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حارث ابن عبداللہ ابن ربیعہ موجود تھے اس جگہ پر، انہوں نے کہا اے امیر المومنین ایسا مت کہو، میں نے خود ام المومنین سے حدیث سنی ہے۔ اس پر اس ظالم نے کہا اگر ڈھانے سے پہلے میں نے سنا ہوتا تو ابن زبیر کی تعمیر باقی رکھتا۔ تو گویا کہ اس نے حضرت ابن زبیر کی دشمنی میں ایسا کیا، مگر اب وہ تعمیر ہے۔ عباسی بادشاہ جو ہارون گزرا ہے اس نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت امام مالک سے اجازت اس نے طلب کی کہ عبد الملک ابن مروان جو ظالم تھا اس نے جو عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو شہید کر کے تعمیر بنایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے ڈھا کر پھر اسی طرح بنا دوں جس طرح سرکار چاہتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا، سرکار کی جو مرضی تھی۔ چنانچہ جب عباسی بادشاہ ہارون نے اجازت مانگی تو حضرت سیدنا امام مالک نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا مت بنانا کہ جس کا جی چاہے ڈھائے بنائے، اس طرح تو اس کی ہیبت دلوں سے جاتی رہے گی۔ بتائیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو عمارت تعمیر کی دی تو کعبہ کے احترام میں پہلے تو لوگ فتنے میں پڑ جاتے، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو لوگ کافی مضبوط ہو چکے تھے اسلام پر، اور اس حدیث کی روشنی میں عبداللہ ابن زبیر نے بنائے ابراہیمی پر کعبہ کو تعمیر کر دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان کو چاہیے تھا کہ اسی تعمیر پر رہنے دیتا یا ڈھانے سے پہلے اس کو تحقیق کر لیتا حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اب عبد الملک ابن مروان نے شہید کر دیا اور پھر پرانی زمانے جاہلیت میں جو تعمیر تھی اسی کو بنا دیا۔ اب عباسی بادشاہ کہتا ہے میں اسے شہید کر دیتا ہوں اور جو حدیث کے مطابق ہے ویسے بنا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول کی مرضی تھی۔ تو اگر آپ یہ شہید کر دے پھر دوسرا کوئی آئے گا وہ کہے گا میں اس طرح بناؤں گا، وہ شہید کر دے، پھر تیسرا آئے وہ کہے میں شہید کروں گا، میں اس طرح بناؤں گا، تو کعبہ کو کھلونا بادشاہوں کا نہ بنایا جائے۔ یہ علماء ہوتے تھے، وہ بادشاہوں سے ڈرا نہیں کرتے تھے، حکمراں سے وہ ڈرتے نہیں تھے، جو مسئلہ ہوتا تھا کھل کر کے بتاتے تھے، چاہے حکومت وقت حاکم وقت کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اور علماء کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ علماء کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ علماء کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکمراں کی خوش آمدی اور طاقتور اور مالداروں کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس لیے کہ منصب، جاہ و عظمت، نوکریاں، روزی روٹی، خوشیاں، رنج و غم، یہ سب اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے۔ اس کے دین کی اتباع کریں۔ وہ عزت و شہرت اور عظمت و مرتبہ، روزی دولت دینا اگر چاہے گا تو جس حالت میں رہو گے وہ دے گا، اور نہیں دینا چاہے گا تو کسی کی خوش آمدی کرنے سے، کسی کے ہاں میں ہاں ملانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کم سے کم اپنے مذہب و مسلک پر اور شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے تو یہ تو رہے گا کہ کچھ نہ ملا، ایمان تو سلامت رہا، غیرت ایمانی تو باقی رہی، عزت و حمیت تو باقی رہی۔ اس چیز کا لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ چلیے خیر، یاد رہے کہ کعبہ کی تعمیر 7 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں کی، کہ فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم نے اسے تعمیر کیا، زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کی نشانات مٹ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے
اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے کر کعبہ کی بنا کی، اور وہ پتھر تھا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے۔ جو جو کعبہ اونچا جاتا، دیوار اونچی ہوتی، یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا رہتا۔ حضرت اسماعیل پتھر لا کر کے دیتے تھے، اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اندر جذب کر لیے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے اور قدم ابراہیم کے نشان بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دوسری تعمیر حضرت ابراہیم کی ہوئی۔ پھر عمالقہ کی، یعنی عمالقہ، قوم عمالقہ نے کیا، پھر جرہم، قبیلہ جرہم کے لوگوں نے کیا، پھر قریش کی، قریش نے اس کو کیا، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، وہ آگے آئے گی حدیث۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی، اس کے بعد حجاج بن یوسف، مشہور ظالم باغی شخص ہے نا، کی تعمیر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی اس کے حکم سے، اور وہی عمارت اب تک باقی ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے حکم سے جو حجاج بن یوسف ظالم نے بنایا، وہ عمارت اب تک باقی ہے، اور اسی بنا پر جو موجودہ عمارت ہے، اسی بنا پر قریش مکہ نے بنایا تھا زمانے جاہلیت میں، اور وہ اب تک باقی ہے۔ اب رائے کہ حطیم کا وہ حصہ، حطیم کا پورا کعبہ، حطیم جو ہے پورا کعبہ، حطیم کا یہ پورا کعبہ میں ہے یا اس کا جز، یعنی حطیم مکمل کعبہ میں ہے یا یہ کعبہ کا جز ہے، کیا ہے؟ اس میں علماء کے اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ پورا حطیم کعبہ کا جز ہے، اور بعض لوگوں نے کہا صرف 5 یا 6 یا 7 ہاتھ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی کہ میں 5 ہاتھ کعبہ میں داخل کرتا، 5 ہاتھ کعبہ میں داخل کرتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے صرف 5 ہی ہاتھ حطیم میں لیا تھا، حطیم سے لیا تھا کعبہ بنانے میں۔ 5، 6، 7 ہاتھ کا اختلاف اپنے اپنے اندازے یا اپنے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہ پورا حصہ ہو جائے گا اس میں۔ یاد رہے کہ صرف حطیم کی جانب منہ کر کے نماز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کعبے کا جز ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، اور استقبال قبلہ نماز میں یہ فرض ہے، اور فرض کا اس بات خبر واحد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض کا حکم جو ہوگا یہ خبر واحد سے نہیں ہو سکتا، اور چونکہ حطیم کعبہ کا حصہ ہے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے، لہذا اگر کوئی نماز پڑھنے میں حطیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جو کام فرائض و واجبات میں سے نہ ہو اور اس کے کرنے سے فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے بچنا بہتر ہے۔ یوں ہی ایسی بات کا اعلان بھی نہ کرے، مگر جن پر اعتماد ہو انہیں ضرور بتا دے، ہے نا، جس کام کو کرنا فرض و واجب نہ ہو، اور اگر ہم اس کو کریں تو فتنہ کھڑا ہو جائے۔ پھر میں کہوں گا کہ تبلیغ دین یہ فرض کفایہ ہے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم تبلیغ دین ہم کریں، اتنا ہم پر فرض ہے۔ جہاں ہم ہیں ہم کو لازم ہے کہ ہم یہاں تبلیغ دین کریں، اگر لوگ قبول کریں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اسے نماز کی دعوت دیں، لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے تو ہمیں گالیاں دے گا، یا ایک ہی معاذ اللہ وہ نماز کا انکار کر بیٹھے گا، تو ہم وہاں خاموش رہیں۔ حکم ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ تو تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، جتنا ہم سے طاقت ہے، بقدر استطاعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہماری وسعت ہے اتنی تبلیغ دین فرض ہے۔ اپنی طاقت بھر ہم تبلیغ دین کریں۔ جو تبلیغ دین بقدر استطاعت ہے، پوری دنیا کو تک دین کی تبلیغ پہنچانا ہم پر فرض نہیں ہے، لہذا جائز طریقے سے جس سے فتنہ اور فساد نہ ہو، لوگ فتنے میں نہ پڑیں، اس طریقے سے ہم دین کی تبلیغ کریں۔ تو اب سمجھ میں نہیں بات آتی کہ جو لوگ ٹی وی ویڈیو کو اور سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعہ، چینلوں کے ذریعہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے اسے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا اختلاف و انتشار ہے۔ ہر علاقے میں جہاں جہاں عالم ہیں، علماء ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے طریقے پر دین کی تبلیغ کریں، مسلک کی حفاظت کریں، اور جہاں تک نہیں پہنچ پاتے وہاں تک کوشش کریں پہنچنے کی، لیکن یہ نہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ناجائز و حرام چیز کا ارتکاب کریں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ اس کی وجہ سے ایسا عمل اختیار کرنا جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں، اس سے بچنا لازم ہے۔ سوچئے کہ کعبہ شریف کی تعمیر جو ہے سرکار نے اسی لیے ترک کر دی کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔
ہاں جو بھروسے مند ہوں انہیں ضرور بتایا جائے. اب مثال کے طور پر اس وقت شریک جتنے لوگ ہیں یہ علم حاصل کرنے والے ہیں جو مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, اس لیے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. اب جیسے قضا نماز کو مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے, بارے شریعت میں مسئلہ آپ دیکھیں کہ قضا نماز مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو گھر میں تنہائی میں جو ہے بغیر کسی کو بتائے اعلان نہ کیا جائے, ایسی جگہ پہ نہ پڑھا جائے جہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ قضا پڑھ رہا ہے, کہ یہ گناہ ہے. اس لیے کہ اولاً تو نماز کا قضا کرنا گناہ, اور دوسرا اعلان گناہ بھی گناہ ہے. اعلان گناہ بھی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. تو اب اگر آپ مسجد میں قضا نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے اپنے گناہ کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ مسئلہ عوام کو بتائیں گے تو عوام کے سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ عوام تو مسجد میں پہنچتی ہے تبھی پڑھتی ہے. اور علماء نے فرمایا کہ عوام جس طرح بھی چاہیں اللہ کا ذکر کر لیں, اس کی عبادت کر لیں, انہیں روکا نہ جائے. اوقات مکروہہ میں خواص کو ذکر و اذکار تلاوت قرآن سے بچنا چاہیے. لیکن عوام اگر پڑھ رہی ہے, مثلا سورج غروب ہو رہا ہے اور یا نصف النہار شرعی پر ہے, ذہب کبریٰ کا وقت ہے, ایسے وقت میں مکروہ وقت میں اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا عوام الناس میں سے, تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, نماز تو نہیں پڑھ سکتا, اگر پڑھے گا تو روکا جائے گا, لیکن ذکر و اذکار کر رہا, تسبیح و تحلیل کر رہا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو بہتر ہے کہ ان وقتوں میں نہ کیا جائے. لیکن اگر عوام الناس پڑھتے کرتے ہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے. اب اگر عوام کے بیچ میں جمعہ میں یہ تقریر کر دی جائے کہ مسجد میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے, حالانکہ یہ مسئلہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح یاد رہے کہ خیر و شر جمع ہوں تو شر سے بچنا ضروری ہے. خیر و شر دونوں جمع ہوں تو شر سے بچنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, یہ کہ ہم خیر پر عمل کریں, مطلب ایک کام ہم کر رہے ہیں اس میں خیر ہے مگر اس کے ساتھ شر بھی آتا ہے, تو یہ نہیں کہ ہم خیر کریں, کچھ اچھے کام کر لیں, نہیں, اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم شر سے بچیں. اسی لیے تو مسجد میں جانا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. عمدن جماعت کا ترک گناہ کبیرہ ہے, فاسق ہو جائے گا بندہ. لیکن اگر مسجد کو جانے میں اسے پتا ہے بارش ہو گئی, خوب جم کے بارش ہو رہی ہے, نالے بہ رہے ہیں, کیچڑ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پھسل کر گر جائے گا, یا بوڑھا ہے, کمزور ہے, وہ گر پڑے گا, تو حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. جبکہ مسجد میں جانا خیر ہے, مگر اس آدمی کا گر جانا, اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے, اس کو نقصان ہو سکتا ہے, گرے گا, لوگ ہنسیں گے, کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو دیکھو کیا حکم ہے کہ اب مسجد میں نماز پڑھیں. تیز آندھی بارش طوفان ہو, خوب بارش ہو, راستے میں نہ پانی بھر گیا ہو, کیچڑ ہو, مسجد تک پہنچ نہ سکتا ہو, حالانکہ پہنچے گا تو ثواب ہے نا, یہ 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. تو اب دیکھیے آپ کی شر سے بچنا, خیر اور شر دونوں جمع ہوں تو خیر کے حصول کی طرف نہیں, اب شر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں, فرض کی جو بات ہے اپنی جگہ ہے. اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں لوگ اختلاف کو نہ جانتے ہوں, یا یہ کہ لوگ بد مذہبوں کے زیادہ قریب ہوں, تو تقریر میں, بیان میں فوراً انہیں جو ہے اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ وہ فوراً جو ہے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں. پہلے ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ کے قریب ہوں اور انہیں مسائل عقائد اہل سنہ کو سکھائیں اور سمجھائیں, اور جب وہ قریب ہوتے جائیں جتنا, پھر اس کے بعد انہیں ایک ایک کر کے اس چیز کو سمجھایا جائے. جب لوگ سمجھنے لگیں تو ان کا رد ضروری ہے, اب واجب ہو گیا رد کرنا. رد تو بہرحال ضروری ہے بد مذہبوں کا, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ رد کرنے میں بلا شبہ آپ ان کے مولویوں کا نام ادب سے نہ لیں, ان کے عقائد کفریہ کو ضرور بیان کریں, اور قرآن و حدیث سے مذہب حق اہل سنت والجماعت کا اس بات کریں. لیکن یہ کہ کتے ہیں, سور ہیں, اس طرح کے الفاظ ایسی جگہوں پہ استعمال نہ کریں, ہے نا, سور کا بچہ, کتے کا بچہ, کتا, ہے نا, حرام خور, اس طرح کے جملے نہ استعمال کیے جائیں ایسی جگہوں پر جہاں لوگ ابھی آپ کے قریب نہ ہوئے ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رد نہ کریں. رد اچھے انداز میں, یہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کو اپنانا ہوگا. اس کا یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ رد ہی نہ کریں, جیسا کہ بعض لوگ اس کا بہانہ اور آڑ لیتے ہیں. دونوں غلط ہے, اعتدال ہونا چاہیے, صراط مستقیم.
یہ کہنا کہ رد نہ کیا جائے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہ رد ایسا ہو جس سے تہذیب اتر جائے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ رد میں تہذیب کا دامن ہمیشہ ہونا چاہیے ہاتھ میں۔ حکام اور علماء کو لازم ہے کہ امور شرعیہ کے علاوہ دیگر معاملات میں اس کا لحاظ رکھیں کہ عوام میں شورش پیدا نہ ہو، عوام بھڑکے نہ۔ ان سب چیزوں کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے تبلیغ دین کے لیے۔ بہرحال اس حدیث پاک بنائے کعبہ کے تعلق سے مکمل جو شارحین نے محدثین نے ذکر کیا، ہم نے اس کو حسب استطاعت آپ تک پیش کر دیا۔ یہ رہا کعبہ کی تعمیر کا معاملہ۔ تو دیکھو سرکار نے اس لیے ترک کیا کہ لوگ شر اور کئی فتنے میں نہ پڑ جائیں، ذہن میں ہو کہ یہ دیکھو کعبہ کو بھی یہ توڑ رہے ہیں، ہمارے طواف کے طریقے کو روکا، چلو ٹھیک ہے ہمارا جو بھی طریقہ تھا اسے پرانا جاہلیت کا اسے ختم کیا۔ اب کعبہ کی چونکہ عظمت دلوں میں بیٹھی تھی تو اس کو شہید کرنے میں انہیں برا لگتا، اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ چلیے اب اگلا باب، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموہ۔ یہ باب ہے کہ جس نے علم کے لیے خاص کیا، خص بالعلم قوما، یہ باب ہے جس نے علم کو خاص کیا، دون قوم، جس نے ایک قوم کو علم کے لیے خاص کیا، خص بالعلم قوما، ایک قوم کو علم سکھانے کے لیے خاص کیا، دون قوم، اور دوسری قوم کو علم نہ سکھایا، علم نہ سکھایا، کراہیۃ ان لا یفہموہ، یہ مکروہ جانتے ہوئے کہ وہ نہ سمجھیں گے، یہ پسند نہ کرتے ہوئے کہ وہ نہ سمجھیں گے۔ تو علم کی باتیں ایسے لوگوں کو سکھائی جن کو اہل سمجھا اس کا، جنہیں ان کا اہل سمجھا تو ایک علم انہیں سکھا دیا، اور بعض لوگوں کو وہ علم نہیں سکھایا اس لیے کہ وہ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ پھر وہی بات کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگ جو سمجھ سکیں انہیں وہی سمجھایا جائے، ایسی باتیں نہ سمجھائی جائیں کہ کہیں اسے معاملہ الٹا نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس کے نیچے یہ تعلیق نقل فرمائی، وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھ لیں، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی بات کرو جس کو لوگ سمجھ لیں، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرو گے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔ اب اس کے بعد دوسری روایت جو یہاں پر ہے، حدثنا به عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف عن ابی الطفیل عن علی، کہ حضرت علی نے کہا لوگوں سے وہ کلام کرو جسے وہ سمجھیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اور دوسری سند میں یہ ہے کہ ابو طفیل نے حضرت علی سے اس کی روایت کی ہے۔ بخاری فرماتے ہیں حدثنا بھی عبداللہ ابن موسیٰ، ہم سے اس حدیث کو بیان کیا عبداللہ ابن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں معروف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے اسی حدیث کو۔ اب حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن الجبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثلاثاً، تین مرتبہ اس طرح سرکار نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تین مرتبہ ہوا۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشرون قال اذن یتکلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما۔
وأخبر بها معاذ عند موته تعثما. اب حدیث پاک کی تلاوت ہو گئی، ترجمہ سماعت کر لیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معاذ ابن ہشام نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے باپ نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی انس ابن مالک نے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک حضرت انس ابن مالک نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ ایک ہی ساتھ کجاوے میں تھے. اونٹ کا کجاوا تھا، سرکار بیٹھے تھے اور پیچھے کجاوے میں معاذ بیٹھے تھے، علی الرحل کجاوے میں. قال یا معاذ ابن جبل، حضور نے فرمایا معاذ ابن جبل. معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ، فرمایا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضرت معاذ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ، پھر کہا اے معاذ. معاذ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثلاثاً، 3 بار ایسا ہوا. اب سرکار فرماتے قال، سرکار نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبہ. میرے آقا نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی صدقا من قلبہ، اور دل سے اس کی تصدیق کی، الا حرمہ اللہ علی النار، ہے نا، اللہ نے اسے جہنم پر حرام فرما دیا ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اسے جہنم پر کیا کر دیا ہے؟ حرام فرما دیا. قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر بها الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو لوگوں کو اس کی خبر دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں. بھائی بہت اچھی بات ہے، جنت کی بشارت ہو رہی ہے تو اجازت دیں لوگوں کو بشارت دے دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. قال اذن یتکلوا، فرمایا پھر اسی پر لوگ بھروسہ کر لیں گے. بھئی اگر یہ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے جو پڑھ لے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر جہنم حرام، تب تو لوگ اسی بھروسہ کر لیں گے. تو سرکار نے بیان کرنے سے منع کیا، حالانکہ حدیث کی روایت ضروری ہے، بات اچھی تھی، پہنچانا چاہیے تھا، مگر لوگ فتنے میں پڑ جاتے، اس لیے سرکار نے منع کر دیا. مگر سرکار نے علم سکھایا معاذ کو، مگر دوسروں کو سکھانے سے منع کر دیا. تو ایک قوم کو علم سکھایا، دوسرے کو نہیں سکھایا کہ کہیں وہ اسے سمجھ نہ پائیں گے، مطلب سمجھ نہیں پائیں گے. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس کا دل سے تصدیق کا مطلب کیا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے پڑھ لو، دل سے تصدیق کر لو، نماز روزہ چوری نہ کرو، نہ پڑھو، چوری کرو، برائیاں کرو، بے حیائیاں کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ یہ سمجھ لیں گے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن جو سمجھ سکتا تھا یعنی معاذ، ان کو سکھایا. تو ایک قوم کو علم سکھایا کیونکہ وہ سمجھ سکتے تھے، اور دوسرے قوم کو نہیں سکھایا کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو پھر یہ حدیث ہم تک آئی کیسے؟ کہتے ہیں وہ اخبر بها معاذ عند موته، حضرت معاذ نے اپنے وفات کے وقت تعصماً کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے حدیث بیان کر دی. یعنی علم کو چھپانے، علم کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، تو علم کا کہ چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے حضرت معاذ نے اپنے موت کے وقت اس حدیث کو روایت فرمایا. اب اس کے پہلے والی جو حدیث ہوئی، اس سے پہلے جو حدیث آپ نے سنی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسے کام کو جو فی نفسی اچھا ہو مگر اسے عوام کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو کہ وہ اگر کریں تو عوام فتنے پڑ جائیں گے، نہیں کرنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسی بات جو کفر و ایمان، ہدایت و دلالت کی بنیاد نہ ہو، یہ مطلب ہے، وہ عوام کی سمجھ سے باہر ہو، عوام کے سامنے نہ بیان کی جائے. دیکھیے جو ایمان ہے اسے تو بیان کرنا ہوگا، جو کفر ہے اسے بیان کرنا ہوگا، جس سے گمراہی ہوگی اسے بتانا ہوگا، جس سے ہدایت ملے گی وہ بتانا ہوگا، اور کسی بھی طریقے سے انہیں سمجھانا ہوگا. لیکن جن چیزوں پر ایمان و کفر کا مدار ہے نا، ہدایت و گمراہی کا مدار نہ ہو اور عوام اسے نہ سمجھ سکے تو بتانا ضروری نہیں ہے، نہ بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے.
جیسا کہ یہ ہوا نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے. اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والے کو نہ پہچانے وہ جاہل ہے. بھئی زمانہ دیکھنا پڑے گا. وجہ یہی ہے کہ عوام کے سامنے غیر ضروری بات، ایسی باتیں بیان اگر کی جائیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو تو اسے غلط مانیں گے. اور جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا تو اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا بیٹھیں گے معاذ اللہ. اسی بنا پر علماء کرام قرآن مجید کا ترجمہ بلا تفسیر و حدیث کا ترجمہ بلا تشریح عوام کے سامنے بیان کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. آج جو فتنہ اٹھا ہے نا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھو، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. قرآن کو ترجمہ مع تفسیر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، صرف ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہی دروازے پہ آ جائے گی. کیونکہ قرآن ہی تو فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنا علماء اس سے منع فرماتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس سے بھی علماء منع فرماتے ہیں جب تک کہ اس کی تشریحات علماء کے اقوال نہ ہوں. آج یہ جو اسکول اور کالج کے لڑکے بہک رہے ہیں، آج جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر کے بہک رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف ترجمے پر توجہ دے رہے ہیں. وہابیوں کے لڑکوں کو دیکھو، نوجوانوں کو، وہابی غیر مقلدین کے، وہ کہتے ہیں ہم نے بخاری میں پڑھا، ہم نے یہاں پڑھا ہے. کیا پڑھا رہتا ہے انہوں نے؟ ترجمہ سے ہی پڑھا رہتا ہے انہوں نے. اس لیے وہ گمراہ ہوتے ہیں. اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں. اب اس حدیث پاک میں سرکار نے حضرت معاذ کو پکارا، اے معاذ. 3 بار پکارنا، کیوں پکارا 3 بار؟ ہے نا، جیسے ہوتا نا ہم بار بار جب اہم بات ہوتی کہتے ہیں نا اس پر اچھی طرح آپ غور کرو، اپنے ذہن میں بٹھا لو کیوں کہتے ہیں، تاکہ آپ توجہ، یہ گفتگو بڑی اہم ہے، آپ کو بڑی توجہ سے سننا ہوگا. یہ کیوں کہا جاتا؟ تاکہ آپ اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جائیں، ذہن اگر ادھر ادھر غافل ہو تو فوراً حاضر ہو جائیں. تو 3 بار پکارنے کا مطلب یہ تھا تاکہ اس کی اہمیت ظاہر کی جائے کہ جو بات کہی جا رہی بڑی اہم ہے، ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی ہے، تاکہ وہ پورے طرح پر متوجہ ہو جائیں اور جو کچھ سرکار ارشاد فرمائیں اسے مکمل سن سکیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھ لے اور دل کی تصدیق کے ساتھ، ہے نا، تو اس پر جہنم حرام ہے. معنی یہ ہوا کہ دل سے گواہی دے اس حال میں کہ وہ سچا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں کفر ہے اور زبان پر شہادت کا اقرار کرے، جیسا کہ منافقین گواہیاں دیا کرتے تھے. اور یہ کہ احتمال یہ بھی ہے کہ کبھی صدق کے معنی ہوتے ہیں قول کے مطابق عمل کرنے کے، یعنی جو قول ہے ایسا عمل بھی ہو. جیسے دیندار مسلمان کو کہتے ہیں کہ بڑا سچا ہے، مسلمان ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ شہادت کے مقتضا کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، یہی مطلب ہوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے اور کلمہ شہادت کا جو مقتضا ہے اس کے مطابق عمل کرے. بھائی جب اس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جو معبود ہے، جو الہ ہے، اس کے ہر حکم کو ماننا لازم، اور محمد اس کے رسول ہیں، تو جب اس کا پیغام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی بھی ہر بات ماننی ہوگی. تو اب نہ اس کی شان میں توہین ہونی چاہیے، نہ ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہونی چاہیے. ان سے جب وہ الہ ہے اور یہ اس کے رسول ہیں تو ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کی تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، ان کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل لازم ہے. یہ ہوا اس کا مقتضا کہ کلمہ پڑھے اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرتا ہو، یعنی تمام فرائض واجبات پر عمل کرتا ہو اور جتنی چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس سے بچتا ہو. لہذا اب یہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اعتراض ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ کلمہ پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا مطلب جو پڑھے اور اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرے، یہ ہے تصدیق کا مطلب. تو جہنم بلا شبہ اس پر حرام ہے اور وہ سیدھے سے جہنم میں نہیں جائے گا. حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ گنہگار مسلمان ابتداءً جہنم میں جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے. اس کے اور بھی جوابات. تو گویا کہ یہاں یہ مسئلہ ہوا کہ اگر یہ لیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کو سچا مانے اور اس کا عمل صحیح نہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ پڑھ لیا جہنم اس پر حرام ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی کی جہنم حرام ہے. اب اس کی دو صورتیں ہو گئی. ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور تصدیق کرے, دل سے سچا بھی مانے, مگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک بندہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور کلمے کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل بھی کرے, وہ بالکل جہنم میں نہیں جائے گا. تو اب یہ ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ اگر اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرتا ہے تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, اور اگر تصدیق کرتا ہے مگر مقتضا پہ عمل نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا, مگر ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا. یعنی ہمیشہ جہنم, ہمیشگی کی جہنم اس کے اوپر حرام ہے, یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا. یا یہ مطلب ہوگی جو لا الہ الا اللہ پڑھے مان لے فوراً مر جائے. چلیے یاد رہے کہ جو لوگ عمل کرنا چھوڑ بیٹھیں گے, ہے نا, سرکار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا لوگوں کو بتا دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, تو فرمایا نہیں, لوگ تو بھروسہ کر لیں گے. مطلب لوگ عمل کرنا چھوڑ بیٹھیں گے, کیونکہ اس کے ظاہر سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے, وہ یہی سمجھیں گے کہ محض ایمان سے جہنم حرام ہو جاتا ہے. تو لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ نہیں, کہ پھر عمل کی مشقت کیوں اٹھائیں, صبح صبح اٹھ کر کے نماز فجر پڑھیں, رمضان میں روزے رکھیں, ہاں کما کر محنت سے لائیں, زکوٰۃ دیں, یہ سب کیا ضرورت ہے؟ جب کلمہ پڑھنے سے جہنم حرام تو بس کافی ہے. تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. اب حضرت معاذ کو منع کیا گیا تو باب سے مطابقت تو واضح ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت معاذ نے اسے روایت کیا, اس لیے یہ حدیث ہم تک پہنچی. کیوں روایت کیا؟ آخر میں فرمایا تعصمن, علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے, چونکہ علم کا چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں, پیچھے ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے. من کتب علما کتم علما الجم بلجام النار یوم القیامہ, جو علم کی کوئی ایک بات جانتا ہو اور اسے چھپائے تو جہنم کے دن آگ کی رسی اسے پہنائی جائے گی. اب اس حدیث پاک سے حضرت معاذ کا بارگاہ اقدس میں, نبی کریم کی بارگاہ میں تقرب اور ان کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت معاذ ان لوگوں میں تھے جو علم کے اعلیٰ منازل پر فائز تھے, جو فضل و کمال کی اعلیٰ منازل پر فائز تھے, کہ جو علم دوسروں کو سکھانا مناسب نہ تھا, صحابہ میں بھی وہ علم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو دے رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی شفقت محبت صحابہ پر جو تھی وہ بھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ استاذ خاص علوم جو عام لوگوں کے بتانے کے لائق نہ ہو اپنے خاص شاگردوں کو بتا سکتا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو علم کی ہوں, حالات کی ہوں, جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے اکابرین ہمیں بتاتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں, اسی کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹھنے والے کتنے فتنے, جو اس کے خلاف اس نے بک دیا, اس کے خلاف اس نے بک دیا, اس کے خلاف اس نے بک دیا, لوگوں کے بہت سارے بیانات آ جاتے ہیں, لیکن اس خادم کے فقیر کے بیانات نہیں آتے. اس لیے کہ ہمارا تو نظریہ یہ کہ ایک گیر محکم گیر, ایک کو پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ. اب اگل بغل میں لوگ بکتے رہیں, میدان میں کھلاڑی کھیلتا ہے اور سب تماشا دیکھنے والے شور مچاتے ہیں. اگر کھلاڑی بھی شور کرنے لگے تو کھیلے گا کیا؟ اس لیے حافظ ملت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اختلاف مخالفت کا جواب کام ہے. کچھ لوگ بیٹھ کر خالی کمیاں نکالتے ہیں, کچھ لوگ اس لیے بیٹھ کر سنتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی, کہاں غلطی ہوئی, کہاں غلطی ہوئی. بعض موقع پر ہمارے ساتھ ہم خطاب کیا, ہم نے قوم کو دیکھا مجاز اور تقریر کر دی. اب کسی صاحب نے کہا کہ موضوع پر تقریر نہیں ہوئی. ہم نے کہا بھائی مولوی صاحب ہم آپ کے لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں, موضوع سے غرض آپ کو ہے, ہم کو غرض ان عوام سے ہے کہ ان کو سمجھانا کیا ہے. ہم موضوع پکڑ کر تقریر کرتے چلے گئے, پتہ چلا پبلک بیٹھی ہے, کیا سمجھی کیا نہیں سمجھی. ہم تقریر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قوم کو سمجھ میں آئے, ان کو موضوع کی اہمیت سمجھانے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئی سیمینار ہوگا, علماء کی جماعت ہوگی جہاں اہل علم بیٹھے ہوں گے, تب موضوع کے تقاضے کے مطابق تقریر ہوں گی. جہاں تو ہمیں یہ دیکھنا کہ عوام کا, ہماری قوم کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے ہو, مسلک پر ان کا تسلط کیسا ہو. اور جب رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں تب موضوع کے حساب سے ہوتی ہے گفتگو, ورنہ تقریر کے درمیان اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اب اس کی تشریح میں ہم چلے جاتے ہیں تاکہ قوم کو اس کا فائدہ سمجھ میں آئے. پتہ چلا ایک بات تھوڑی سی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے, اب لوگ اسی تھوڑی سی بات میں الجھ گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے جب عوام سے گفتگو کی جائے تو انہیں مسئلہ اچھی طرح سمجھا کر آگے بڑھنا چاہیے.
تو اپنا کام کریں، اور مشائخین اسی لیے کچھ ضروری باتیں بتایا کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ پتا چلا کہ یہ ساری چیزوں پر توجہ دیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ جو بات عوام کی سمجھ سے بالا تر ہو نہ سمجھ سکیں، اور ناسمجھی سے ان کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، اور اس کا جاننا انہیں ضروری نہ ہو، تو انہیں نہ بتایا جائے، انہیں نہ بتایا جائے. بہرحال ان احادیث کی تشریح یہاں پر ہو گئی. اور اب اس کے بعد جو باب ہے، باب الحیا فی العلم، کچھ ابواب ایسے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ آتے ہیں. تو چونکہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تو مختصر اب 2-3 حدیثیں رہ گئیں. اس کے بعد جو ہے کتاب الوضو کا بیان آئے گا. صبر رکھیں، اطمینان رکھیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، درس حدیث کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا فرمائے. تلاوت حدیث کی برکت سے ہماری زبان، ہمارے جسم، ہمارے وجود میں نور و رحمت و برکت پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریاں اللہ رب العزت دور فرما دے. ظاہری بیماریاں بھی، باطنی بیماریاں بھی، بغض و حسد، کینہ، فساد، مہلک، گندی، خطرناک بیماریاں، ان ساری چیزوں سے اللہ محفوظ فرمائے. جن جن گھروں میں تلاوت حدیث پاک ہو رہی ہے، سنا جا رہا ہے، اللہ رب العزت سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، دارین کی ابدی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیں.